صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور تھوڑی دیر برقرار میں مطالعہ کرتا ہے کیونکہ سفر کر کے مہینہ ہے. بعض مہینے بعض خاصیتیں لے کر آتے ہیں مگر اس سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ کچھ ایسی خاصیتیں لے کر آ رہا ہے جس میں ترقی حوالے سے عاضی ہو، حوالے سے غلطی ہو، طلاق ہو، بیماری ہو. کیونکہ شفا من جانب اللہ، شفا من جانب اللہ، اور بلائی بھی رسول کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سب قدر ہو وہ قضا کا مالک اللہ، قضا کا مالک اللہ. تو لہٰذا میں اس مہینے کی خاصیت پر نہیں جاؤں گا. آج کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں کروں گا. چند باتیں جو خاص ہوتے ہیں وہ سنیں، کیونکہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے تحت میں نے کئی بار بھی تقریر کیا ہے اور اب کی تقریر سناؤں. اب ہم کو جاننا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے پوچھو ان سے جو اہل ذکر، فاسأل یا سوال کرو ان سے جو اہل ذکر. ان کو خدا کہو جبکہ جو تم نہیں جانتے. سمجھ میں پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہے جس کا تم کو علم نہیں. تو مانا کیا ہے؟ جو تم نہیں جانتے وہ پوچھ لیا کرو. کیا کرو؟ پوچھ لیا کرو. کس سے؟ اہل ذکر. اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو نہیں جانتے پوچھ لیں کہ اہل علم سے بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ. اہل علم بھی اللہ نے جو بتایا. تو یہاں ذکر اور علم، ذکر اور علم تو ایک نہیں ہے. علم اور ذکر یہ تو ایک نہیں ہے. علم اور ذکر اور کیونکہ یہ دو طرف ہے، یہ علم کا طرفہ ہے اور یہ اہل ذکر کا طرفہ ہے. یہ دو طرف بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات طیبہ میں صحابہ میں موجود تھے. یہ دو طرف بھی موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ یہاں اہل ذکر کا نام ہے. کیا ہے؟ اہل ذکر کا نام آیا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ان میں اہل ذکر کوئی نہیں تھا، اہل علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ علم تھا جو رب نے آدم سے شروع کیا، آدم سے سکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اگر کہہ دیں کہ اہل ذکر نبیوں کو سے کے ساتھ نہیں ہے، نبی
نبیوں کو حکم ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، رسالہ ملتا ہے، صحیفہ ملتا ہے، کتابیں ملتی ہیں، یہ سارا علم کتابوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے، نبوت والے، رسالت والے، نبوت والے، رسالت والے، تمام والے کائنات ہر درجے سے بارش خدا افضل والا، فضیلت میں، عظمت میں، درجات میں، سب میں افضل والا، القاب رکھنے والا، سب کچھ ہے اور پہلے ذکر کی محفوظ اللہ ہے، پہلے ذکر کی محفوظ الگ ہے۔ اب رب چاہتا باتوں کو بھیجا ہے آیت کی کے بعد، اگر اس بات کا خیال کریں گے اہل علم کے پاس جو رب نے بھیجا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور مگر اہل ذکر کے پاس بھیجا ہے وہ سب کچھ اس کے، وہ سب کچھ کیا ہے اس کے۔ اب اس بات میں اور تھوڑا خلاصہ کروں گا آپ لوگوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل علم تورات اتنی بڑی کتاب تھی جس کو 70 توپ لانے چاہتے ہیں، اتنی بڑی تورات، اتنا بڑا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، مگر وہ اہل علم ہیں، کلیم اللہ ہیں، دیدار خدا، نور دیدار خدا کرنے والے ہیں، اللہ سے لڑنے والے، لاڑو پیار والے، محبوب خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اتنے قریب رہنے والے، اتنے محبوب۔ ہر نبی کو جبرائیل کے ذریعے پیغام ملتا ہے مگر ان کو خود خدا باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، خود خدا باتیں کرتا ہے، اتنے لاڈلے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود باتیں کرنے والے۔ اب مجھے یہ بتائیں اہل علم ہو یا اہل ذکر ہو کیا کلام اللہ سے پڑھا ہے؟ اللہ کی کلام سے پڑھا ہے، جبکہ وہ خود باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پوچھ سکتے ہیں نا، چاہے وہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب خود باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے، باتیں کرنے میں مصیبت لڑے، ان کی باتیں خدا کو بہت پسند آتی ہیں، محبوب لگتی ہیں، خدا کی باتیں ان کو پسند آتی ہیں، تو ان دونوں جب ہم کلام ہوتے ہیں جو چاہے پوچھ لیا کرتے، جو چاہے پوچھ لیا کرتے، چاہے ظاہر پوچھو، باطن پوچھو، اول پوچھو، آخر پوچھو، یہاں کا پوچھو، وہاں کا پوچھو، اول کا اول یعنی صبح قیامت تک کا پوچھو۔ کیا خدا کو معلوم نہیں ہو رہی ہے؟ خدا نہیں بتائے گا، بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا کہ نہیں بتائے گا، مگر حکمت معلوم، اگر موسیٰ علیہ السلام پوچھ لیتے، اگر خدا بھی بتا ہی دیتا تو وہ اہل ذکر نہ ہوتا، اہل علم ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اہل علم۔ کیوں؟ کتاب چھپ جاتی، تورات بن جاتی، علم آ جاتا، مگر ذکر کیسا ہوتا کیونکہ اہل ذکر کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب بنی ہی نہیں، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی حالت میں خضر کی حالت بھیجا۔ اب مجھے پتا ہے خضر عالم ہے، کون سی کتاب پڑھے ہیں؟ میں صرف آپ لوگوں کی توجہ کو میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف اور یہ جو تقریر ہے نا میرے کسی اوروں کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، سمجھ میں آئے۔
بات ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ حضرت خضر نے فلاں کتابیں پڑھی، فلاں مدرسے میں پڑھے ہیں، حضرت خضر کیا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھے ہیں، فلاں کتابیں پڑھے ہیں. میں کہوں گا کہ کتابیں فلاں پڑھے ہیں تو یہ کرنا بتا ہے. اگر مان لیا جائے کتابیں بھی پڑھے ہوں گے خضر علیہ السلام تو وہ اہل علم ہی ہوتے، اہل ذکر نہیں ہوتے. تو رب نے کیا کیا، اہل علم کو اہل ذکر کے بعد بھیجا. علم رکھنے والے ذکر والے کے بعد چلا. اب ذکر کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے اللہ ذکر اللہ مطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. تم میرا ذکر کرو تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ذکر ہے، کیا ہے یہ ذکر ہے، ذکر ہے. ذکر کے بارے میں علماء نے دو طرح کے کیے ہیں، علم کے جاننے والے کو، علم رکھنے والے کو یہ تسبیح کے جانے اللہ 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 پڑھے، پھر وہ تلاوت میں رکھنے والے کو ہمیشہ اس کی یاد ہو رہے. مگر یہاں تو اہل ذکر کی بات ہے کہ بات ہی الگ ہے، بات ہی الگ ہے. آج بخاری و مسلم پر اعتماد کرنے والے قرآن بخاری مسلم و حدیثوں میں تلاش کرتے ہیں اور نظر وہاں جاتی ہے جہاں ان کا من پسند کی آیت یا من پسند کی حدیث ملتی ہے، تو اس کو پڑھ کر کیا کرتے ہیں، ناگوار نانا شیر کو بگڑتی پکڑ لاتے ہیں. یہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ لکھ کرتے ہیں. یہ صحابہ میں نہیں ہے، یہ تابعی میں نہیں ہے، یہ ائمہ میں نہیں ہے. تو کتابیں پڑھنے والا نہیں، چار آیتیں پڑھنے والا نہیں، چار باتیں جاننے والا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مگر یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کتابیں پڑھنا ہی علم نہیں ہے، مگر اس سے بڑا ایک اور علم ہے، اس سے بڑا ایک اور علم ہے، وہ ہے اہل ذکر. چلو صحابہ میں آئے، اب مجھے بتائیں 1,24,000 1,16,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہمارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیا یہ سب اہل علم ہیں یا اہل ذکر ہیں؟ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ اہل علم اگر سے بولیں گے تو ان کو علم کا سیکھنا ہے، کتابیں پڑھنا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف قرآن کی کتاب تھی، دوسری اور کوئی نہیں تھی. یہ کتاب قرآن تھی، دوسری کتاب تمام تھی. یہ کتاب قرآن، دوسری کتاب زبان مصطفیٰ، زبان. کتاب کا جو علم ہے وہ اہل علم ہے، زبان کا جو علم ہے وہ اہل ذکر ہے. زبان کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اہل ذکر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل ذکر ہے، فاروق اعظم اہل ذکر ہے، عثمان غنی اہل ذکر ہے، مولا علی اہل ذکر ہے، حبشی بلال اہل ذکر ہے. جتنے صحابہ ان کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے، زبان مصطفیٰ کو سنتے اور اسی کو رکھتے، یہ سارے کے سارے اہل ذکر ہیں. اہل ذکر اہل علم سے بڑا ہوگا. ایسا نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہو، اس کے پاس علم نہیں ہو، ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، مگر علم کا جو دائرہ ہے نا، علم کا جو دائرہ ہے
ذکر اس کو چھپا لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. اب جو چھپا لیتا ہے چھپے ہوئے کو باطل کہتے ہیں. چھپے ہوئے کو باطل کہتے ہیں. ظاہر کو جو باہر آتا ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بعض کچھ باطل کو چھپائے گا، بعض کچھ ظاہر کو چھپائے گا. کچھ باطل کو بعض چھپائے، کچھ ظاہر کو بعض چھپائے. دو پہلو ہو گئے، دو طبقے ہوتے ہیں. اگر ہم کتابوں میں بخاری مسلم و قرآن یا سیاہ سطح میں کتابوں میں ہی ڈھونڈنا ہے تو ان کو تو اس میں صرف ظاہر ہی ملے گا. کیا ملے گا؟ ظاہر ہی ملے گا. تو باطل کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے باطل علم نہیں ہے. اگر باطل علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ہی اعلان کر دیا ہے هو الافضل والآخر والظاہر والباطن. اول بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی اور آخر بھی وہی. یہ باطن نہیں تو پھر باطن کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا. اگر باطن نہیں تو موسیٰ خضر کے پاس لے کر بھیجا. اب موسیٰ کے خضر کیا علم رکھتے تھے؟ کتابوں کا رکھتے تھے، ظاہر کا رکھتے تھے. ارے جن کو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے، وہ علم رکھتے تھے. موسیٰ نہیں جانتے تھے، وہ علم ان کے پاس تھا. تو بہتا ہوا علم آیا کہاں سے؟ کہاں سیکھا؟ کہاں پڑھا؟ ایسی کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ ان کے بارے میں تو صرف قرآن اتنا ہی کہتا ہے کہ ان کے پاس علم لدنی تھا. کیا تھا؟ علم لدنی. علم لدنی کا معنی یہ کہ علم لدنی کتابوں میں نہیں ہوتا، سینوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کو چھوڑ نہ چھڑا سکے، آگ نہ جلا سکے، پانی نہ ڈبو سکے. سمجھ میں آئی؟ کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہے. ارے کتابیں پڑھنے والوں اگر صرف کتابوں پر ہی اعتماد کر کے دوسروں پر کیچڑ اٹھانا سیکھتے ہیں تو سینوں کا علم تو جانو. سینوں کا علم تو جانو. جس کو اس سینے کے علم سے کلیم اللہ کو دس ملا اور کلیم اللہ کو تو دس ملا. ان پر ہمارا ایمان ہے مگر ان کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، مگر خدا نے ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ہے. ان کا ذکر ہمارے قرآن میں کیوں؟ ہمارے قرآن میں کیوں؟ اس لیے کہ جانو، اس لیے کہ امت مصطفیٰ جان لے کہ یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. اگر کوئی کہہ دے ظاہر کو سامنے دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر کہہ دے باطن میں پتہ نہیں، خدا جانے کیا. صحیح عالم وہ ہے، صحیح عالم وہ ہے جو جانتا ہو ظاہر کو، پہچانتا ہو باطن کو. جانتا ہو ظاہر کو، پہچانتا ہو باطن کو. اسی لیے تو اہل تاریخ بنی ہے، اسی لیے تو اہل تاریخ بنی ہے. اب مجھے بتائیں بایزید بستانی عالم ہے مگر باطن کو جانتے ہیں اہل ذکر. امام شبلی عالم ہے، 1,300 فتوے حل کرنے والے، ایک رات میں 300 مسئلے حل کرنے والے اتنے بڑے عالم مگر اہل ذکر. بہلول اللہ کو جانتے ہیں، اچھے خاصے عالم ہیں مگر اہل ذکر ہیں. اب اہل علم اور اہل ذکر سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے اہل علم راستہ بتاتا ہے، اہل ذکر منزل پہ. اہل علم راستہ بتاتا ہے، تو چل کر جا فلانی جگہ وہ منزل ملے گی، مگر اہل ذکر ارے میرے
یہ فرق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے. سامنے اہل ذکر کے منزل ہوتی ہے, اہل علم کے راستہ ہوتا ہے. اب راستہ کتنے مائل ہے, کتنی دور ہے, کیسا کیسا جانا, کیسے کیسے موڑ لینا, کیسی چڑھاؤ میں کیسا اتراؤ, یہ معلوم کیا ہے, یہ معلوم ہے. اور راستہ بتانے والا اہل علم جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا, بتا دے گا, راستہ بتا دے گا, سڑکیں بتا دے گا, گلیاں بتا دے گا, چڑھاؤ اترا بتا دے گا, کھڈے وغیرہ ہیں, سڑک بنی ہے یا کچی ہے یا پکی ہے بتا دے گا, کتنے کلومیٹر ہے, کتنے مائل ہے, کتنا فاصلہ ہے, اس کا رنگ کیا ہے, روپ کیا ہے, یہ سب کچھ بتا دے گا. مطلب ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا, ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا. مگر قربان جائیں, اللہ حکمت والا ہے, بڑی شان والا ہے, اور یہ تو راستہ بتانے والا ہے. میرے بندے کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں, میرے محبوب پر مرنے والے ہیں, میرے محبوب پر بن دیکھے مرنے والے, ایمان لانے والے, توبہ کیا کرنے والے. جو میرے بندے ایسے ہیں تو میرے بندوں کو ایسے اہل ذکر کے پاس پہنچا دے کہ وہ راستے کا ذکر نہ کرے, منزل روبرو بتا دے, منزل روبرو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 محفلوں میں بھی چنا. کبھی اس محفل میں نہیں بیٹھتے تھے تو کبھی اس محفل میں بیٹھتے تھے. یہاں ان کے اجالے میں فتح باتیں مسئلے ہوتے تھے, وہاں راتوں کی محفل میں ذکر خدا ہوتا. اب راتوں کی محفل میں ذکر خدا کرنے والے, خلوت و جلوت میں بیٹھنے والے کیا مسلوں کی محفل میں نہ بیٹھتے تھے, ان کی محفل میں بیٹھتے تھے, بے شک بیٹھتے تھے. مگر راتوں میں بھی کچھ پہر نکال کر اہل ذکر میں شامل ہوتا ہے. اب اہل ذکر سے ہوتا کیا ہے, سینہ کھلتا, سینہ کھلتا ہے. ارے سینہ کھلتا کیا, سینہ خود مدینہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سینہ اس کے کرم کا مدینہ ہوتا ہے. اب جب سینہ کھل گیا, مدینہ ہو گیا, اب اس پاک سینے میں اس کی طرف سے, اس پاک سینے میں اس کی طرف سے جو نقاہ ہوتی ہیں, یہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملے گی, اس کے سینے میں ملے گی, اس کے سینے میں ملے گی. اب وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جا, کہہ دے ہو جا تو ہو جا. آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی اہل علم نے, علم سے کوئی بات مقصد ہوگی, اہل علم کو ایک دوسرے کو کچھ سکھایا نہیں ہے, وہ بھی کتاب سنت کی بات ہے, یہ بھی کتاب سنت کی بات ہے, ایک دوسرے پر پکڑ, ایک دوسرے میں کسی گرانا, ایک دوسرے کو برا بنا بولا, ایک دوسرے کو نیچا بنانا, اسی میں لگے رہتے ہیں. مگر قسم خدا کی اہل ذکر سے کرتے ہیں, یہ اہل ذکر کا کام نہیں ہے. کیوں؟ جب سینہ پاک ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, آئینہ بن جاتا ہے, اس کے سینے میں اس کا سینہ نظر آتا ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں, اس پہ بھی کچرا نہیں, اس پہ بھی کچرا نہیں, یہ بھی بات وہ بھی بات, تو پھر لڑائی جھگڑا کیوں؟ جس کو نظر نہیں آتا وہ جھگڑ. اب سمجھ لینا وہ کیا ہے, وہ جھگڑتے ہیں. اب اہل ذکر کا جو مسئلہ ہے, اہل ذکر کا جو مسئلہ ہے, اب بتا دیں کہ یہ ذکر ہے کیا, یہ ذکر ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے, سارے اشیاء کے نام سکھائے, سب کو سکھایا, سمجھ گئے, سب کو سکھایا. اس کو مگر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیخ کو ذکر سکھایا. کیا سکھایا؟ ذکر سکھایا. کیا ذکر سکھایا؟ ارے سارا علم جو میں نے سیکھا ہے
رب نے جو سارا علم اسے سکھایا ہے، سارے اشیاء کے نام بتایا ہے، ظاہر و باطن اول و آخر کو جو بتایا ہے، سکھایا ہے، اور اس کی میں نے پہچان کی ہے، یہ سارے کا سارا اسی ذکر میں ہے، سارے کا سارا اسی ذکر میں ہے۔ اگر اس ذکر کو پائے گا یہ سارا علم بھی پائے گا۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ کبھی ایلیمنٹری کو جاؤ، کبھی ہائی اسکول کو جاؤ، کبھی کالج کو جاؤ، کبھی یونیورسٹی کو جاؤ، یہاں کا کورس الگ، وہاں کا کورس الگ، وہاں کا کورس الگ، یہ سبجیکٹ الگ، وہ سبجیکٹ الگ، وہ سبجیکٹ الگ، یہ سب جانا کیوں؟ ارے سارے سبجیکٹ، سارے کورس جس میں جمع ہو وہی لے لو نا، وہی لے لو نا۔ یہ مہربانی ہے خدا کی، خدا نے ان تماموں کو جمع کیا، نام نامی اس میں جناب ایک لفظ نسبت پاک محمد میں، سبحان اللہ، اس میں محمد یہ جو سکھایا ہے حضرت آپ، یہ جو وصیت کی ہے کہ بیٹا کچھ بھی نہیں کرنا، کیا کرنا؟ صرف گناہ کرنا، ہر سکون مسئلہ آج محمد 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 کا اظہار کرنا سب کچھ آتا ہے۔ اب یہ ذکر ہے یا علم ہے؟ ہے نا؟ اب اس ذکر کا فائدہ جو ہے بعضوں نے ظاہر میں اٹھایا، بعضوں نے باطن میں اٹھایا۔ جو ظاہر میں اٹھایا اس کا فیصلہ قیامت میں رکھا، جو باطن میں اٹھایا اس کا فیصلہ اس دنیا میں رکھا۔ باطن میں اٹھایا اس کا فیصلہ اسی دنیا میں رکھ دیا۔ یہ ذکر ہے، کیا یہ ذکر ہے۔ اب اس ذکر ظاہر ہوا کیسے؟ ابھی تو ذکر ہے نا، یہ ظاہر ہوا کیسے؟ عیسیٰ سے، موسیٰ سے، یا آدم سے، یا ان سے پہلے تو فرشتے ہیں، یا اسرائیل و میکال و اسرائیل سے، یا جبرائیل سے، اس سے ظاہر ہوا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں اس کو ظاہر کرنے والی، سب سے پہلے اس کو ظاہر کرنے والا سب سے بڑا ذاکر خدا ہے۔ سب سے بڑا ذاکر کون ہے؟ خدا ہے۔ اور جو لفظ ذکر، اہل ذکر، ذکر کا شہنشاہ ہے، مالک و مولا ہے، وہ خدا ہے۔ سب سے بڑا ذاکر خدا ہے۔ اور ہمارے نبی مذکور کیا ہے؟ مذکور خدا، خدا نبی مذکور، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ اب اس میں ظاہر اور باطن دونوں، اللہ باطن ہے دکھتا نہیں، نبی ظاہر ہے دکھتے ہیں، نبی ظاہر ہے دکھتے ہیں، اللہ باطن ہے دکھتا نہیں، مگر اللہ ذاکر ہے، نبی مذکور ہے۔ اللہ ذاکر ہے، نبی مذکور ہے۔ اہل ذکر دکھتی نہیں ہے، یہ غیب میں رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، سینوں میں رہتی ہے، پتہ نہیں کن کن سینوں میں رہتی ہے، یہ ظاہر میں نہیں ہوتی، اس لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ کہیں اس بات کا گمان آ جائے کہ وہ ظاہر یہ مذکور نہ یہ ذاکر بن جائے، وہ مذکور بن جائے، یہ چھپی رہتی ہے، چھپی رہتی، ظاہر نہیں ہوتی۔ اب نبی مذکور ظاہر ہو، کیا ظاہر کیا؟ اللہ 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 اللہ، کیا ہے یہ؟ ظاہر، کیا ہے یہ؟ ظاہر۔ جو دکھتا ہے وہ ظاہر ہے، جو دکھتا ہے وہ باطن ہے۔
باطن ہے، جو نہیں دکھتا وہ ظاہر ہے. دکھتا نہیں سو تو اللہ یہاں ظاہر ہے نا، ظاہر ہے نا. دکھتے سے وہ اور ان کا ذکر کیا ہے؟ وہ دکھتا ہے وہ نہیں دکھتا. جو نہیں دکھتا وہ ظاہر ہے، جو دکھتا ہے باطن. مجھے بتائیں ظاہر بڑا ہے یا باطن؟ ظاہر بڑا ہے یا باطن؟ ارے اللہ نے سینے میں ایک وجود رکھا ہے، اس کی وجہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بھی اگر اس میں سمائے نا ایک واحد کے دانے برابر. انسان کا دل ہی اتنا کیا وہ دکھتا ہے؟ دکھتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے ساتوں زمین و آسمان کے آگے تو واحد دانے برابر. ایسے ایک مٹھی بھر ظاہر میں لے کے ڈالو. اب وہ دل اگر باہر آ گیا مٹھی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو معلوم کیا ہے؟ کیا ہوا معلوم؟ ظاہر ہے جو باطن ہے، باطن ظاہر سے کروڑوں درجے بڑا ہے. کروڑوں درجے بڑا ہے، کروڑوں درجے بڑا ہے. ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے باطن، کیونکہ اسی باطن میں تو وہ ہے، اسی باطن میں وہ ہے. اب وہ کتنا بڑا ہے یہ مت اس کا صرف اللہ ہو کر کہنا. کیا کہنا؟ اللہ ہو کر. کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا؟ بہت بڑا ہے. زمین و آسمان سے بھی بڑا، عرش و کرسی لوح سے بھی بڑا. اب اس سے بڑا تو سوال پڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اب وہ اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے، اس کے اندر آ سکتا ہے، وہ اتنا بڑا. اب اس کا فائدہ دے، اب اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ. اتنا بڑا فائدہ ہے جس کو ظاہر کیا کر نہیں کر سکتے. اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ. کیوں؟ ظاہر ٹریول کرنا، چل کے جانا یا سواری سے جانا یا اڑ کے جانا، باطن کو جانے کی ضرورت ہے. جہاں بیٹھا وہاں گردن جھکایا سب دیکھا، جہاں بیٹھا وہاں گردن جھکا لی. یہ فائدہ یعنی یہ فائدہ ہے. تو اس ظاہر اور باطن کا جو مسئلہ اہل ذکر اور اہل علم سیکھنا، ایسا نہیں کہ سیکھنا ضروری. ہر ذاکر علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی انپڑھا ذاکر نہیں، علم والا ہی ہوتا ہے. مگر جو ذکر ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے اور وہ رب کے خاص بندے ہوتے ہیں. علم کے لیے سوالات ہوتے ہیں، ان کے لیے مزاج ہوتا ہے، ان کے لیے عمل ہوتا ہے. جس کے نیکیاں بدیاں خطائیں گناہ ان کے سوال و جواب بڑا چھوٹا سب کچھ پرکھا جاتا ہے، بال بال پرکھا جائے گا، میزان پر تولا جائے گا. اہل ذکر کو کیا بولیں گے؟ اہل ذکر کو کیا بولیں گے؟ اہل ذکر کا کیا حساب لیں گے؟ کیا لیں گے حساب اہل ذکر کا؟ بلاؤ اہل علم کو، اہل ذکر کو اگر خدا کا عاقل ہے، اتنی آیتیں چھوڑ دیا، کتنے شبدوں کا
چھوڑ دیا, کتنے زیر و زبر چھوڑ دیا, کتنے رگو بھول گیا, قرآن سیکھا ہے, پڑھا ہے, حفظ کیا ہے, کیا اس کے اوپر تیرا یہ عمل ہے, یہ تیرا طریقہ ہے؟ کس سے سوال ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ اہل علم سے. اب اہل ذکر کو بلایا گا, تیرا حساب ہے اے اللہ, میرا حساب ہے کیا کرتا تھا, میں تو صرف یہی کرتا تھا اللہ. اب لینا ہے کتنے بار بولنا, پابندی نہیں, کب بولنا, پابندی نہیں, کہاں بولنا, پابندی نہیں, نہیں بولا عذاب میں, بولا رجے بولا, کوئی حساب نہیں, کوئی حساب نہیں. اہل ذکر کسی کے حدیث مصطفیٰ کی زبان کی امت مصطفیٰ کو رہنمائی کئی حدیثیں کرتی ہیں. کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کچھ ایسے خاص بندوں کو بغیر حساب کے داخل کر دے گا. اب کے داخل کر رہے حساب و کتاب کے کون ہیں؟ یہی تو ہے ذکر, یہی تو ہے ذکر ہے, ہمیشہ اسی میں رہنے والے. اب وہ جو ذکر ہے کیسے کریں گے, آپ وہ ذاکر ہے, یہ مذکور ہے. اہل ذکر سے قرآن فرماتا ہے ہمارے جو نبی ہیں وہ ذکر خدا, کیا ہے ذکر خدا ہے. جب پتا چلا تمام انبیاء علیہ السلام کو, کب, جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیش کیا, اے میرے نبیوں اس پر ایمان لاؤ, تو اس وقت سے ابھی وہ نبی ہیں, رسول ہیں, مگر دنیا میں نہیں آئے, دنیا میں نہیں آئے, مگر پتہ چل گیا اس کا نبوت کا علم, نبوت کا علم, رسالت کی کتاب بعد میں ملے گی, پہلے اہل ذکر ملے گا, پہلے اہل ذکر ملے گا. اس وقت سے ہر نبی, ہر رسول ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر مصطفیٰ. پھر دنیا میں آئے, دنیا میں آئے رسالہ ملا, بس سمجھنے کا ذکر کے بعد, پہلے ذکر کے بعد, تو پہلے محفل ذکر میں ہوئے, پھر محفل بس سمجھنے. بعض پہلے ادھر سے ادھر آئے, بعض ادھر سے ادھر آئے. ہر ذاکر عالم ہوتا ہے, مگر ہر عالم ذاکر ہوتا ہے, اس بات کا گمان. ہر عالم ذاکر نہیں ہو سکتا, مگر ہر ذاکر عالم ضرور ہوتا ہے. اب یہ جو دو طریقے ہیں, یہ دو طریقے ہمارے, ایک شریعت مصطفیٰ ہے, طریقت, یہ دو طریقے سمجھ گئے. اب شریعت میں کیا ہے, عمل ہے, نماز, روزہ, حج و زکات کے سارے عمل. اب طریقت میں کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر ہے, اس کے ساتھ ذکر ہے. اس کو چھوڑ کر ذکر کرنا یا ذکر کو چھوڑ کر یہ کرنا, یہ دو دن ہوا, یہ ذکر ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں اہل طریقت, اس کو کہتے ہیں اہل شریعت. اب تک طریقت پر بھی بعض کئی ایسے بے وقوف آ گئے ہیں کہ ان مسائل کو بھی کہیں سے کہیں اٹھا دیں. پھر صحابہ سے آئیں گے, تابعین سے آئیں گے, تبع تابعین سے آئیں گے, ائمہ سے آئیں گے, کتابوں سے آئیں گے, قرآن سے آئیں گے. ارے اہل ذکر اگرچہ, اہل طریقت میں اگرچہ کوئی ایسا ہے, کتابوں سے تماموں سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے دیکھو کہ ان کے اندر علم و تقویٰ ہے کہ نہیں, ذکر خدا ہے کہ نہیں, عمل یا پابندی ہے کہ نہیں, فرائض و سنتیں ہے کہ نہیں. اگر ہے تو کوئی ایک کا بولی اس پہ مطلب کیا ہے, بگاڑ دی, مگر ان کے لیے تو صرف برائیوں کو چننا ہے, ان کے لیے صرف برائیوں کو چننا ہے. ابھی جو اہل طریقت, اس کے بھی دو امام ہیں. ایک امام
جماعت کے ساتھ امامت کروانا اور پہلے ذکر والی امام ہے جس کو پیر یا مرشد کہتے ہیں، یہ بھی امام ہے اور یہ بھی امام مگر ان دو اماموں میں بھی فرق ہے، یہ کہ یہ مسجد کا مصلی، ایک کے لیے مسجد کا مصلی ہے اور ایک کے لیے تنہائی، ایک کے لیے اجالے میں ہے تو ایک کے لیے اندھیرے میں، یہ دو ہی مصلی ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے مسجد کا مصلی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز ہو گئی، وہ ظہر کی ہو گئی، ہو گیا۔ اب جب وہ مصلی ختم ہو جاتا ہے، باہر آتا ہے، پھر وہ امام کسی کا بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے، لیکن یہ طریقت کا مصلی کبھی بھی کوئی پل کوئی سیکنڈ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے تب بھی ہوتا ہے، سوتا ہے تب بھی ہوتا ہے، کھاتا ہے تب بھی ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہوتا ہے تب بھی مصلی پر بھی ہوتا ہے۔ اور سمجھ گئے یہ طریقہ تو مصلی ہے۔ اب اس میں عمل ہے، نماز روزہ حج زکات، اس میں یہ کیا ہے عمل، کیا عمل ہے؟ نماز ہے، روزہ زکات، یہ سارے تو عمل، ساری تو عبادتوں کی پابندی تو ہم نے فرائض، یہ شریعت ہے، یہ ظاہر ہے، یہ کمپلسری ہے، اور اس کے اندر بھی ایسے عمل ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے اس کے اندر ایک رخ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصویر کا رخ، اور تصویر کا رخ یہ ہے شرع۔ تصویر کا تو یہ مت سمجھے کہ فوٹو یا پھولا، یہ نہیں، تصویر کا رخ وہ ہے، امام اس کے سامنے ہے، یہ تصویر کا رخ تابع امام کے سامنے امام ہے، بھائی تو خدا کے آگے کھڑا ہے تو تیرے بیچ میں امام کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بندے خدا کے درمیان، بندہ پکارے خدا سنتا ہے، جو بھی مانگنا ہے خدا سے، دعائیں کرو خدا سے، لینا ہے خدا سے۔ ارے فجر کی 2 رکعت نماز امام کی نسبت کے بغیر تجھے جماعت کا ثواب نہیں ملتا، قبولیت کا درجہ نہیں ملتا، نماز سمجھ میں آ گیا؟ تو خدا کے اور مختلف پیچھے والوں کے بیچ میں امام کیا کام امام کا؟ یہی لوگ کہیں گے ہاں امام ایک واسطہ ہے، کیا واسطہ؟ مقتدیوں کی نمازوں کو، عبادتوں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کا۔ امام صرف نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھاتا ہوں میں واسطے اللہ، مقتدی کی پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ، ہزاروں میں کھڑا ہے کہتا ہے پڑھتا ہوں، یہ اکیلا ہے کہتا ہے پڑھاتا ہوں، جمع کا سہرا امام میں ہوتا ہے اور واحد کا سہرا ہزاروں میں جو لوگ ہیں ان میں ہوتا ہے، ہزاروں میں ہے پھر بھی تنہا ہے، یہ تنہا ہے مگر ہزاروں کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ نہیں نیت کرے صرف میں پڑھتا ہوں، پیچھے والوں کی نماز دیکھ، پیچھے والوں کی نماز دیکھ، پڑھاتا ہوں، تم کو نماز آتی ہے، تم کو نماز آتی ہے، تم کو نماز آتی ہے، پھر اس کو پڑھانے کی ضرورت کیوں؟ تو اللہ اکبر بولے تو آقا کو اللہ اکبر بولے، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر بولے، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر بولے، پھر اٹھو، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، کیا ہے؟ کتاب۔ اللہ نے عبادت نماز کو فرض کیا ہے، ایسی بہترین عبادت اس کی بنے جبکہ تم کو آتی ہے، تو قرآن کے حافظ ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، مولوی ہو سکتے ہو، اردو بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ آتا ہے، مگر جب جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے امام کے پیچھے، امام جب تک
امام کی آواز توجہ اللہ رکھنا، توجہ اللہ رکھنا، توجہ اللہ کی طرف رکھنا، مگر امام کے پیچھے ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی، ساری توجہ کس کی طرف؟ کیونکہ اگر توجہ نہیں ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آئندہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، پتہ سوال نہیں، تو ساری کتاب اس 2 رکعت پڑھانے والے امام کے پیچھے، یہ تصویر کا رخ ہے، کیا ہے یہ؟ تصویر کا رخ ہے، امام سامنے ہے نا، تصویر سمجھو، سرنم سمجھو، تصویر سمجھو، سرنم سمجھو یا بھوک سمجھو، فرق اتنا ہے، وہ پتھر کا ہے یہ جسم کا ہے، وہ پتھر کا ہے یہ جسم کا ہے۔ ارے بھائی اللہ تیرے کر دیا تو بادشاہ نہیں کیا میرا تھا، یہ خیریت ہے، کیا ہے یہ خیریت، یہ تصویر کا رخ ہے، یہ دکھتا ہے مگر طریقہ کا دوسرا رخ یہ ہے، دکھتا نہیں ہے تو تصور ہے، کیا ہے وہ؟ تصور ہے۔ تصویر ختم ہو سکتی ہے، تصویر مٹ سکتی ہے، تصویر ہٹ سکتی ہے، تصویر جل سکتی ہے، تصویر ڈوب سکتی ہے، مگر قسم خدا کی تصور نہ جلے گا، کرے گا، یہ تصور اور یہ مصلی پر 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے گئے تو تصویر بن جاتی ہے، مگر تصور کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی وقت کی پابندی ہی نہیں، نہ دن کی، نہ رات کی، نہ صبح کی، نہ شام کی، نہ ریاض کی، نماز کی، تصور ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں، مگر تصور میں ہوتا کیا معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم، تصور کا ذکر ہوگا، تصور کا آنا صرف ذکر ہوگا، ذکر ہوگا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اب آدم سے لے کر خدا سے لے کر انبیاء جو ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ، جب ذکر مصطفیٰ ہے، وہ ذکر مصطفیٰ جس کلمے میں ہے وہ ذکر آپ ہے، اس کلمے میں ہے وہ آپ ہے، اب وہ ذکر ہو، اب وہ جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں، کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں جو نام ہے کہ میرے نبی کی ذات ہے، کیا ہے؟ ذات دکھتی ہے، جو دکھتی ہے وہ شریعت ہے، ارے جو نہیں دکھتی وہ تصور ہے، اب جو نہیں دکھتی، جو ذات کے جتنے ہزاروں صفات میرے نبی کے ہیں، ایسی صفت سے کوئی بھی صفت لے لو تصور میں شامل ہے۔ سورت کے بندے، سورت دعا کے بندے، سورت کے بندے، دعا کے بندے، ایسا نہیں دعا کی عربی قرآن ہے، سورت کی عربی قرآن ہے، میں سورت کی جگہ دعا پڑھوں گا، دعا کی جگہ سورت پڑھوں گا، ارے دعا دعا ہے، سورت اب کتنے کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے، دعا سورت ہے، پہلی 2 رکعت کی سورت میں پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت میں جب پڑھتے ہیں تو ہمارے کھانے کے لیے سورت ہی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، پڑھنے کے بعد آئیہ ہے ایک دعائے قنوت، کیا پڑھو؟ قنوت ایک دعا، کیا ہے؟ دعا ہے،
اب اسے نہیں آتا درست پڑھنا، دعائیں نہیں آتی، کیا کرنا؟ کیا پڑھنا بھائی؟ جب دعائیں خود مجھے نہیں آتی تو کیا پڑھنا؟ قرآن ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک کوئی بھی سورت پڑھو، یہ قرآن بے شک ہے، اگر دعا کی جگہ پر دعا ہی ہو، دعا کی جگہ پر دعا ہی ہو، اگر دعائیں درست پڑھنا نہیں آتا تو اس جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیوں وہی دعا ہے، دعا کی جگہ پر دعا پڑھنا، سورت کی جگہ پر سورت پڑھنا، یہ درست پڑھنا، یہ ذات ہے شریعت، صفات ہے شریعت۔ اب خاص لوگوں کے لیے یاد رکھو، کئی الجھنوں میں ہم اس لیے پھنس جاتے ہیں، کئی الجھنیں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب جو صفات ہیں اور صفات مصطفیٰ جو ہیں، یہ سارے صفات مصطفیٰ ظاہر میں آل مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ ظاہر میں آل مصطفیٰ، ظاہر میں آل مصطفیٰ، آل مصطفیٰ اور باطن میں نبی خدا، سبحان اللہ، باطن میں خدا۔ اب یہ اہل طریقت، اہل شرع کے ساتھ صدیق سے فاروق سے عثمان سے ہمارے مولا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی صفات، صفت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ سے صفت دو شاخوں میں، ایک اصلی، اب ان سے پھر 11 شاخیں، یہ شاخیں پھر 12ویں شاخ پر پابندی ہوتی ہے، اور وہ 12ویں شاخ ہے حضور روز پر، تو وہاں سے پھر چشمے خود کو چلو، اور یہ سارے شرع کے ساتھ اہل تک یعنی صفت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، اور ان کا جو ظاہر آل مصطفیٰ کا جو باقی ہے ذات مصطفیٰ، کیوں ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ذات جو ہے اس میں جسم، گوشت، لہو ہونا ہوتا ہے، ذات کو ہونا نہیں سکتا، یہ سارا کا سارا آل مصطفیٰ، اس میں آل مصطفیٰ، اہل بیت اطہار میں۔ اب آل مصطفیٰ کو کاٹو تو خون وہی نکلے گا جو مصطفیٰ میں ہے، مگر باطن جو ہے، ان کا جو باطن جو ہے محبوب خدا کیا ہے، محبوب خدا ہے، اسی لیے یہ اہل طریق، اہل ذکر کی مجالس، محفلیں سردار مولا علی سے لے کر مدینے سے کوفہ، کوفے سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے ہوتے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہر جگہ سب سے زیادہ خانقاہیں بنی، اور خانقاہوں میں اہل ذکر کی محافلیں کا اعلان ہے، مدرسے نہیں بنے، وہ اہل علم کے پہلے کیا بنی، خانقاہیں بنی، اہل ذکر کی محفلوں کا اعلان کیا، پھر اہل ذکر نے پھر مدرسوں کا اعلان کیا، بچپن میں آئی، جب مدرسوں کا اعلان کیا پھر مدرسے بھی آئے اور خانقاہیں بھی آئے، جب خانقاہیں آ گئی اہل ذکر ہو گئے تو سلسلے شروع ہو گئے، کیا ہو گئے، سلسلے شروع ہو گئے، جو بھی اس سلسلے میں گئے یہ سارے سلسلے اسی صفت میں ملے،
اسی چشموں میں ملے گی، ایسا نہیں کہ چشمے سے کوئی سلسلہ الگ ہوگا، نہ یہی ملے گی۔ اور یہی سلسلوں جو ہے تصور کے، خواہشوں کے، ذکر کے، صفت کے، ذات کے اور محبوبیت کے جتنے بھی ہیں، یہ سارے نام سدرے کے آ رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سدرا۔ سدرے کا وزن مان کا نام آپ کو درخت، شجر کہتے ہیں درخت کو، اور شجر کے را کے بعد میں آ رہا سدرا وہ اصل میں سدرا ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے نام سے کیا ہے۔ تو یہ سارے نام جو ہیں یہی تو ذکر ہے۔ اگر مجھے پوچھیں گے تو ان ناموں سے پڑھ کر ذکر کسی ملک کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ ان ناموں سے پڑھ کر کوئی ذکر سوال نہیں۔ کیوں؟ یہ سارے اسرار جو ہیں یہی تو ذکر ہے، یہی تو تصور ہے، یہی تو محبوبیت ہے، افضلیت ہے۔ اور اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، اسے دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گئی۔ ہم پہچانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا مٹی میں گل جائے، سڑ جائے، بے شک کاغذ تو مٹی میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، مگر نام اور ان ناموں کا محافظ اللہ، یہ اس کے محبوب ہیں۔ جب یہ اس کے محبوب ہے، یہ تا حیات کی زندگی اس کا ذکر کرتے تھے، وہ ان کا ذکر کرتا تھا، یہ تو گئے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ ذکر اس لیے کہتے ہیں ہر دن روزانہ عادت بنا لو سدرا تلاوت کر۔ ایسی عادت بنا دیں کہ کوئی پیچیدہ سے ہو، غم سے ہو، صدمے سے ہو، بلا سے ہو، بد عمل سے ہو، مصیبت سے ہو، تندرستی سے ہو، قرضداری سے ہو، پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو اور ان کا صدقہ۔ یہ محبوب خدا ہے جن کا ذکر، اب خدا کی ذات تو مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تا حیات زندگی جب یہ زندہ ہے تو ذکر کرتے تھے تو اللہ ذکر کرتا تھا، اب مر کر قبر میں ہے تو ذکر میں سوال ہی نہیں۔ ذکر تب بھی تھا، ذکر اب بھی ہے، ذکر سو ہے قیامت تک رہے گا، کیونکہ ذات اس کی نہ مرتی ہے نہ مٹ سکتی۔ اب اس کا ذکر کرنا اچھا ہے، یہ دوسرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت ذکر بھی بڑا ہی ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ۔ سلسلے میں یہی نام تو سب سے اوپر ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی نام آتے ہیں وہ محبوبیت کے ہیں، محبوبیت خدا کی، جن میں ذات مصطفیٰ کا خون و گوشت بھی ہے، محبوبیت کی وہ ہے۔ ہم نے اس کو پہچانا نہیں، اپنے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر کنارے ڈال دیے، مگر ناموں کی برکت۔ آپ جو یہ علماء پڑھتے ہیں کہتے ہیں بخاری شریف میں کچھ امام بخاری ہے، ان ناموں کی برکت کیا ہے؟ یہ عادت بنا، میں سمجھتا ہوں کوئی خلل بے نشانہ نہیں جائے گا۔ الحمدللہ آپ جو اصل مقصد جو ہے سیدھے کو سب سے پہلے آپ جو ہونا ہے اہمیت، اس
کو پڑھنے کی عادت بنا لو، ذکر کی عادت ڈالو۔ اس سے بڑا ہمارے پاس کسی ملک کے پاس اس سے بڑا کوئی اور چیز نہیں۔ اب جتنے بھی ہوتے ہیں سب کسی کے اندر ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے کسی کے اندر ہوں گے، اور کسی کو تصور کرنے سے، تصور تصویر سے بڑا، تصور کیا ہے؟ تصویر سے بڑا ہے۔ تصویر مل سکتی ہے، تصور نہیں ہے۔ اگر ذہن نشین کر لیں اور بھی اچھا ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آنے والی پہلی جمعرات جو ربیع الاول کی ہے، ہمارے نبی جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کی خدا زندگی بخشے، یہ خدا آپ کی دعا کو